اور جس معاشرے میں دو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ بے پردگی ہوتی ہے، مخلوط نظام ہوتا ہے، ایک تو وہاں گھریلو زندگی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا وہاں ازواجی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب اس گندگی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، بتائیے وہاں گھریلو زندگی ہے؟ ہمارا ایک بچہ وہاں امریکہ پڑھنے کے لیے گیا، کہنے لگا میری کلاس میں 46 بچے تھے، ایک میں واحد تھا کہ جو میرے ماں باپ زندگی کی 50 سال ہو گئے اکٹھے رہتے ہیں، باقی جتنے لڑکے تھے 45 سب کے ماں باپ کو طلاق ہو چکی تھی۔ یہ ریشو ہے وہاں، یہ ریشو ہے وہاں۔ اور اسی طرح گندگی، حرام اولاد، ساری چیزیں دنیا کے ریکارڈ پر ہیں۔ مسلمان تو ایک مہذب معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، عفت اور پاک دامنی کی زندگی، جو اس کا ایمان ہے اس پہ زندگی گزارتا ہے۔ تو دینی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ اچھائی بن جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف والمنکر، جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی۔ حجاب، پردہ، حیا، غیرت یہ عیب بن گیا ہے، اور بے حیائی اور آزادی اور بے حیائی اور گندگی، آج یہ ترقی، یہ جدت، مسلمان معاشرے میں کتنے لوگ اس کی حمایت پہ کھڑے ہوں گے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ایک وقت ایسا آئے گا، کاسیات عاریات مومیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ ایک دن ایسی مخلوق گلی بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں تمہیں نظر آئے گی، مارکیٹوں میں لباس پہنی ہوگی پھر بھی بے لباس ہوگی، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی۔ اس قدر باریک ہوگا، اس قدر چست ہوگا، جسم کی ساری حیت جھلک رہی ہوگی۔ کاسیات عاریات مومیلات وائلات، مائل ہوں گی، مائل کریں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح۔ لم یجدن ریح الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائیں گی، وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں میل آ رہی ہو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت یہ مخلوق کوئی نہیں تھی، لیکن نبی کی بات معجزہ ہے۔ آپ نے اس دور کو اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھا تھا، کیسی برائی پھیلی ہے، کیسی برائی پھیلی ہے، اور نتیجہ یہ ہے رستے بستے گھر اجڑ رہے، گھروں کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ جب آزاد میل جول، بلکہ بنیاد ہی تعلیم کی آزاد تعلیمی نظام سے مرد عورت کے اختلاط کے ساتھ ہوگا، وہاں تو شرم و حیا کا جوہر ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مغرب کے ہاں بے حیا ایک بیماری ہے، حیا ایک بیماری ہے۔ وہ چاہتے ہیں یہ جراثیم بچپن سے لے کر 55 تک کہیں آنے نہ پائے یہ بیماری، اور اسلام میں شرم و حیا ایک جوہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیا والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا دونوں جوڑے ہیں، جہاں سے ایک چلا جاتا ہے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں شرم و حیا ہے، اور جہاں شرم و حیا نہیں وہاں ایمان بھی چلا جاتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے، باہر کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کا منصب ہے، گھر کو سنوارنا ہے، اولاد کی تربیت ہے، گھر کی پاکیزگی ہے، گھر میں تقوی کا ماحول ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر باہر نکلتی ہے، کسی ضرورت کے لیے نکلتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ہدایت دی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے گا، یدنین من جلابیبہن، جب باہر نکلو تو چہرے پہ چادر ڈال دیا کر۔
تاکہ پہچانی جائے کہ یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں، ایمان والی ہیں، تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد مسلمان عورتیں ہیں، باندیاں نہیں ہیں۔ باہر نکلنا ہے، ضرورت کے لیے نکلنا ہے تو حیا کی چادر کے ساتھ نکلنا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایات دی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس حکم پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا